بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ راشد منہاس شہید، کلاس 4 آکسفورڈ بک۔ آج ہم پڑھیں گے راشد منہاس شہید کے بارے میں کہ راشد منہاس شہید کون تھے۔ راشد منہاس شہید کی زندگی کے بارے میں اور ان کی شہادت کے بارے میں۔ راشد منہاس شہید: مجھے اغوا کیا جا رہا ہے لیکن میں اپنے طیارے کو اغوا نہیں ہونے دوں گا۔ یہ الفاظ کنٹرول روم میں بے چینی کے ساتھ سنے گے۔ یہ نوجوان پائلٹ کے آخری الفاظ تھے جو پاک فضائیہ کے طیارے کو دشمن کی سرزمین پر لے جانے والے اپنے انسٹرکٹر کے مقابلے میں مصروف تھا۔ بالآخر 20 سال کے نوجوان نے اپنی بات سچ کر دکھائی۔ راشد منہاس نے اپنی بات سچ کر دکھائی۔ اس نے طیارے کو دشمن کی سرزمین پر لے جا کر قیدی بنانا گوارا نہ کیا اور اس نے اس کا رخ زمین کی طرف موڑ دیا۔ طیارہ پاکستان کی حدود میں گر کر تباہ ہو گیا اور راشد منہاس کو شہادت ہوئی۔ یہ واقعہ پائلٹ آفیسر راشد منہاس کی شہادت کا ہے جو کراچی کے مضافاتی علاقے میں 20 اگست 1971 کی ایک دوپہر کو پیش آیا۔ ان دنوں سرحد کے حالات بہت کشیدہ تھے۔ پاکستان کے دشمن بہت سرگرم تھا۔ پاکستان کا دشمن کون ہے بچوں؟ پاکستان کا دشمن کون ہے؟ بھارت۔ پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے تھے۔ ایسے میں دشمن کو پاک فضائیہ کے عہدیداروں میں اپنے مطلب کا ایسا ہی بندہ مل گیا۔ کچھ ایسے لوگوں نے مل کے جو دراصل پاکستان کے غدار تھے۔ ان غداروں میں ایک انسٹرکٹر فلائٹ لیفٹیننٹ مطیع الرحمان تھا جو چند ملکی راز بھارت کے حوالے کرنے کو تیار ہو گیا۔ اس نے منصوبہ بنایا کہ پاک فضائیہ کا ایک طیارہ اغوا کر کے بھارت لے کر جائے اور راشد منہاس کو قیدی بنا لیا جائے تاکہ پوری دنیا میں پاکستان کو ایک کمزور ملک قرار دے کر بدنام کیا جائے۔ غدار مطیع الرحمان نے چالاکی کے ساتھ اپنے منصوبے پر عمل کیا۔ راشد منہاس حال ہی میں پاکستان ایئر فورس اکیڈمی رسال پور اور کراچی میں تربیت لینے کے بعد پائلٹ آفیسر بن چکے تھے۔ اس روز راشد منہاس اپنی تیسری تنہا پرواز کے لیے رن وے پر تھے۔ ان کارنیٹر جیٹ طیارہ 303 اڑان کے لیے رن وے پر دوڑ رہا تھا کہ تجربہ کار مطیع الرحمان اپنے ناپاک منصوبے کے تحت وہاں آ پہنچا اور دھوکہ دے کر راشد منہاس کے ساتھ طیارے میں سوار ہو گیا۔ وہ نہ وردی میں تھا اور نہ ہی اس نے کوئی بھی تربیتی اور وہ وردی میں بھی نہیں تھا اس ٹائم اور نہ اسے تربیتی پرواز میں جانے کی اجازت تھی۔ جب اس نے طیارے میں بیٹھتے ہی وائرلیس کے ذریعے اپنے دو ساتھیوں کو جو کراچی میں موجود تھے پیغام دیا کہ وہ بھارت کے شہر جودھا پور جا رہا ہے تو راشد منہاس کو اس کے عزائم کا علم ہو گیا۔ سائنسی انسٹرکٹر نے بے ہوشی کرنے کے لیے کلوروفارم سے بھیگا ہوا رومال راشد منہاس کے منہ پہ رکھا لیکن راشد منہاس نے بے ہوش ہونے کے بجائے حواس بحال رکھے اور طیارے کا کنٹرول سنبھال کرنے کی کوشش کی۔ جب راشد منہاس طیارے کو بلندی کی طرف لے کر جائے اس کا رخ واپس ماڑی پور ہوائی اڈے کی طرف کرنے میں ناکام ہو گئے تو آخرکار وہ لمحہ آ گیا کہ جب انہیں فیصلہ کرنا پڑا، جب انہیں پاکستان کی عزت اور حرمت بچانے کے لیے اپنی جان پر کھیلنے کا فیصلہ کرنا پڑا کہ وہ اپنی جان کو بچائیں گے یا اپنی ملک کی عزت کو بچائیں گے۔ انہوں نے اس آلے کو پوری قوت سے بجا دیا جو جہاز کو نیچے لاتا ہے۔ اب طیارہ تیزی سے زمین کی طرف آنے لگا۔ غدار مطیع الرحمان کو اپنی موت نظر آنے لگی۔ اس کا منصوبہ ادھورا رہ گیا لیکن عظیم راشد منہاس اپنا مشن پورا کر چکے تھے۔ جہاز زبردست دھماکے کے ساتھ زمین پر آ کر گر گیا۔ راشد منہاس نے جان دے کر یہ ثابت کر دیا کہ جنہیں زندہ رہنے کا ڈھنگ آتا ہے وہ موت سے نہیں ڈرتے۔ ان کی عظیم قربانی اور بے مثال بہادری پر انہیں فوجی اعلیٰ ترین اعزاز نشان حیدر بھی دیا گیا۔ انہیں نشان حیدر ایسا نشان حیدر ہے جو اس سے پہلے کسی بھی پائلٹ کو نہیں ملا۔ پاک فضائیہ میں وہ واحد آفیسر تھے جنہیں نشان حیدر ملا۔ اور اس طرح راشد منہاس نے اپنی جان اپنے وطن پہ قربان کر دی۔ بچوں، یہ سبق میں آپ کو ایک دفعہ پھر بتاتی ہوں کہ راشد منہاس جو تھے
وہ کون تھے؟ راشد منہاس جو تھے وہ 20 سال کا ایک نوجوان تھا۔ حال ہی میں ان لوگوں نے کیا کیا تھا، حال ہی میں انہوں نے سالپور اور کراچی میں تربیت لی تھی، پائلٹ آفیسر بن کر وہ آئے تھے۔ 20 اگست 1971 کو اپنے فضائی دورے پر جا رہے تھے۔ یہ ان کی تیسری پرواز تھی جس میں وہ اکیلے جا رہے تھے، لیکن وہ غدار، دشمن کا غدار لیفٹیننٹ مطیع الرحمان ان کے ساتھ سوار ہو گیا۔ انہوں نے کلوروفارم سے رومال جو تھا وہ بے ہوش کرنے کے لیے ان پہ رکھا، لیکن انہوں نے اپنے حواس باہر رکھے۔ انہوں نے اپنے آپ کو پھر بھی انڈر کنٹرول رکھا، کیونکہ وہ اس کی بات سن چکا تھا کہ اس نے اپنے ساتھیوں کو فون کر کے اطلاع دی کہ اس نے بھارت شہر جودھا پور جا رہا ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا، جہاز کا رخ واپس پاکستان کی طرف کیا، لیکن جب وہ ایسا کرنے میں ناکام ہوئے تو انہوں نے کیا کیا، وہ گیئر دبا دیا، اس آلے کو پوری قوت سے دبا دیا جو جہاز کو زمین کی طرف لاتا ہے۔ اس دوران کیا ہوا، جہاز زمین پر آ کر تباہ ہو گیا۔ کنٹرول روم میں آوازیں تو آ گئی تھیں کہ وہ اس طرح ایک طیارے کو اغوا کر رہے تھے، اور اس طرح راشد منہاس کو اعلیٰ ترین اعزاز نشان حیدر دیا گیا، اور وہ آج بھی ہم میں زندہ ہیں۔ بچوں، چینل اچھا لگا ہو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ نیکسٹ لیکچر بھی آپ کو جلدی مل سکے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔